زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نحمده ونستعينه الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید جیسے صاف اور ستھرے رستے پر چلنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مقدس کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ اس بات سے باخبر واقف ہیں کہ ہم اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جمعہ ایک نیا ولولہ انگیز بیان لایا جائے، ایسا عنوان لایا جائے جس سے امت کو بھرپور فائدہ ہو، ایسا عنوان لایا جائے جس سے ہماری ایمانی حرارت بڑھ جائے، ایسا عنوان لایا جائے ہمارے اندر محبت آ جائے، ایسا عنوان لایا جائے کہ ایمان کی چاشنی سے ہم سب روشناس ہو سکیں، ایسا عنوان لایا جائے جہنم سے بچ جائیں، ایسا عنوان لایا جائے کہ جنت ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے. چنانچہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ امت محمدیہ جو آج بھٹکتی ہوئی ہے، بگڑتی ہوئی ہے، اس کے حالات بڑے نازک ہیں، اس کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، اس کے نوجوان لڑکیاں اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا رہی ہے، ماں باپ ہیں کہ اولڈ ایج ہوم کا رخ کر رہے ہیں، اولاد ہے کہ ماں باپ پر ظلم کر رہی ہے، جو ہے حلال کمائی کا ذریعہ ختم کیا جا رہا ہے، سود کی نظام قائم کیا جا رہا ہے. آئیے انشاءاللہ العزیز انہیں تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت اور حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے کچھ اس طرح لایا ہے کہ امت کے اندر بگاڑ وجوہات کیا. اب تک کہ ہم نے سنا تھا کہ اسباب کیا ہوتے ہیں اس بگاڑ کو ختم کرنے کے، لیکن وجوہات ہی نہیں معلوم تو پھر اسباب لے کر کے آپ کریں گے کیا.
وجوہات جاننے سے پتا چلے گا کہ یہ وجہ ہے جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے وجوہات کو جانیں. تو آئیے آج دل اور دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے تحت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے طرف لاتے ہوئے، اپنی ایمانی حرارت کو بڑھاتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، نبی سے محبت کرتے ہوئے اگر اس مان کو میں اور آپ سماعت کریں گے تو کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. چنانچہ عزیزان محترم وجوہات جان لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کا جب رخ کریں گے تو اسباب تلاش کریں گے کہ یہ وجوہات ہیں، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ بگاڑ ہماری قوم کے اندر آ گیا ہے. اب اس بگاڑ کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، بگاڑ جہاں تک تعلق ہے، اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ امت کے اندر بگاڑ شرک کے دروازے سے، چوری کے دروازے سے آیا. توحید کا نعرہ بلند کر کے شرک کا وہ دروازہ کھولا گیا جہاں سے نا امیدی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے، ہمیشہ کے لیے ناکامیابی ہے. یہ دروازہ کھول کر کے سب سے پہلی وجہ جو امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، جب تک کہ عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان کے اندر وہ برائیاں نہیں آتی، جب تک کہ اس کا عقیدہ نہیں بگڑتا. اور آج مسلمان بگڑنے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو گئے. آؤ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر، کسی کی مخالفت میں اسلام بات کرنے کا عادی نہیں ہے، کسی کی مخالفت میں کچھ کہنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں، حقائق بیان کیے جاتے ہیں. اب جو آدمی مخالفت ہے یا جو آدمی کے ذہن کے اندر مخالفت ہے، جو خلاف عمل کرتا ہے اسلام کے، اس کو تو برا لگے گا ہی کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ میرے خلاف کہی گئی ہے، یہ میرے خلاف بولی گئی ہے، یا یہ میرے خلاف جو نا انہوں نے یہ کہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم. یہ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب نہیں دیتے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے، باطل کو باطل کہنے والا ہے اور حق کو غالب کرنے والا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک ذات گرامی کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات بتا دی. سارے کا سارا قرآن اگر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ حق کو غالب کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور باطل کو زیر ہونے کی تعلیم کرتا ہے. اسی ضمن میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ گیا ہے توحید کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، آخرت کی شکل میں، سچائی کی شکل میں حق آ چکا ہے. باطل کو مٹ جانا چاہیے اور باطل مٹ جانے والا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے فقہ فرمان عظیم ہے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ جانے والا ہے اور باطل کو مٹ جانا چاہیے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تھوڑا سا 1450 برس پہلے پیچھے جانا پڑے گا. پھر اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں نقصانات کے طرف جا رہی ہے، اس کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. آؤ ذرا 1450 برس پہلے جاتے ہیں جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ابھی نہیں بنایا گیا. معاشرے اور ماحول قبیلے کے اندر آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے پہچان رکھتے ہیں. محمد بن عبداللہ اللہ کے نبی کا پہچان بتائی گئی. اب 40 برس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر، آخری نبی بنا کر
غار ہرا سے نکالتا ہے، اور وہ نبی جو کل تک جن وادیوں میں، جن گلیوں میں، جن قبیلوں میں بیٹھتے اٹھتے تھے، پھر اسی قبیلے اور وادیوں اور گلیوں کی طرف میرے نبی کا رخ ہو رہا ہے۔ بات غور سے سننا، بگاڑ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، کیوں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کے وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ کہیں وہی وجوہات جو عرب کے مشرکین میں تھی میرے پاس تو نہیں آ گئے؟ یہ تصور اور تدبر بھی کرنا، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کشاں با کشاں غار ہرا سے نکلے اور انہی آبادی کے طرف آتے ہیں جہاں کل تک آپ بیٹھ کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں، آپ کی دعوتوں میں شریک بھی ہوا جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، دل میں، گمان میں، سوچ میں ایک سوال ابراہیم علیہ السلام کے جیسا تھا کہ وہ یہ کہ یہ ہبل ایک پوجا کرنے والی شے، جو ایک نیک آدمی تھا جس کے نام کا بت بنا کر انہوں نے پوجنا شروع کیا ہے، کیا یہ کسی کی مشکلوں کو دور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا، نبی نے سوچا۔ اب آگے آتے ہیں، بات آتی ہے لات منات عزا کی خبروں کو آپ نے دیکھا، ان کی خبروں پر لوگ جا رہے ہیں، منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، ان کی خبروں پر سروں کو جھکایا جا رہا ہے، ان کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھا بھی جا رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ کارگر اور کامیاب ہوئی کہ حبول دینے والا نہیں، لات منات عزا سے امیدیں برلانے والی نہیں، یہ اپنی منتوں مرادوں کو پوری کرنے والے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، رحمت للعالمین بنایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے سرخرو و شادمہ اللہ کے طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ لے کر لوگوں کی آبادی میں آئے۔ کچھ وقفہ گزرا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں دے کر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام دل نشیں دیا اور کہا کہ جاؤ جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ نبوت اور رسالت خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، نبوت اور رسالت دیکھ کر انجان مارنے کے لیے نہیں ہے، نبوت اور رسالت ہر اس باطل پر ضرب لگانے کے لیے ہے، ہر اس باطل عقیدے کو میٹنے کے لیے ہے، ہر اس باطل طریقے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اٹھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خاندان والوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوسیوں میں وہ پیغام دل نشیں پہنچاؤ۔ اٹھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لات اور منات اور عزا اور حبل کی عبادتوں کو بھی دیکھ رہے تھے، لوگوں کے عقیدوں کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کی نظر و نیاز کو بھی دیکھ رہے تھے، ان کے اتنے پکے عقیدوں کو دیکھ رہے تھے کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے، لیکن کعبے کے سامنے سر جھکانے کے بجائے ظالم لوگ ان مرے ہوئے لوگوں کے سامنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، ان مرے ہوئے لوگوں سے امیدیں باندھا کرتے تھے۔ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا وہ بتانے کی کوشش اور جرات کر رہا ہوں۔ آج عقیدوں کو درست کر کے جانا ہے، اسی لیے کہ امت میں بگاڑ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، آؤ وجوہات کو جاننے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہوا یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن تمام کے تمام قبیلوں اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا اور کہا کہ جمع ہو جاؤ، ایک پیغام دل نشیں سنانے والا ہوں، ایک بہترین پیغام اللہ کے طرف سے آیا ہے جو میں تم تک پہنچانے والا ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ تمام کے تمام قبیلے جوق در جوق اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہوئے، دوڑتے دوڑتے، عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، شاعر کیا، قبیلے کے سردار کیا، ہر شخص اپنے اپنے گھروں سے نکلا اور پھر ایک وادی کے گڑھے کے اندر آ کر جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور وہاں سے پیغام دل نشیں دیا اور کہا کہ اے لوگو، پیغام دل نشیں یہ ہے کہ تم عجم و عرب کے مالک اللہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں جو ہے عزت دینا چاہتا ہے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ محمد کیا بتانا چاہتے ہو، اتنے سارے دلائل تو دے دیے، لیکن آؤ بتاؤ تو صحیح پیغام کیا دینا چاہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا نے اپنی زبان نبوت کو پہلی مرتبہ
مرتبہ ایک بھرے مجموعے کے اندر 35,000 سے زیادہ کے لوگ اس مجموعے میں موجود تھے. پہلی مرتبہ میرا نبی اپنی زبان نبوت کو جنبش دے رہا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ الفاظ اختیار کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے لوگوں کے جواب میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اللہ اکبر. یہ جملہ عرب کے لوگوں نے سنا, لوگوں نے مخالفت کی اور کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو نعوذ باللہ من ذالک یا محمد. کیا اسی لیے بلایا؟ لات کو چھوڑ دیں, منات کو چھوڑ دیں, عزا کو چھوڑ دیں, حبل کو چھوڑ دیں. ان تمام اولیاؤں کو چھوڑ کر, ان تمام بزرگوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم, ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے محمد. تیرا تو بیڑا غرق ہو. چچا اور چاچی ابو لہب اور ام جمیلہ نے اپنی زمین کی طرف اٹھ جھکا اور ابو لہب اپنے ہاتھوں میں چند پتھروں کو لے کر میرے نبی کے نورانی چہرے کی طرف اڑا دیا. اور جو چاچی تھی ام جمیلہ ریت کو اٹھاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی طرف اڑا دیتی ہے. اللہ سورہ لہب کا نزول کر کے کہتا ہے کہ میرا نبی جو پیغام دے رہا ہے وہ کامیابی والا پیغام ہے, وہ عقل مندی والا پیغام ہے, وہ ہماری چاہت کا پیغام ہے. تم نے اس کے طرف پتھر اڑایا, تم نے اس کے طرف ریت اڑائی, اب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا. اے ام جمیل, پھانسی کا پھندا تیری موت کا مقدر بنے گا. اللہ اکبر. توحید کے خلاف جب بولا جائے گا اللہ ایسے ہی انتقام لے گا. توحید کے خلاف اگر کوئی راستہ کھولا جائے گا اللہ انتقام لے گا. توحید کے خلاف اگر کوئی زبان درازی یا قلم اٹھائے گا یا آواز بلند کرے گا اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر کے رکھے گا. اب آؤ ذرا, یہ پیغام میرے نبی نے 23 برس تک دیا, تمام بادشاہوں کو دیا, تمام ملکوں کے قبیلوں کو دیا, ہر جگہ یہی پیغام لکھا, آ جاؤ اسلام کی آغوش میں نبی اور رسول ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے, مسلمان ہو جایا جائے, آؤ کامیابی اسی میں ہے. 23 برس تک اس مشن کو میرا نبی لے کر کے چلتے رہے. لیکن ذرا غور کرو امت کے اندر بگاڑ کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد پھر وہی عقیدہ گھڑا گیا جو عرب کے دستور میں تھا, جو عرب کی سرزمین پر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو عقیدے کھڑے گئے تھے وہی عقیدوں کو 600 سال بعد ظالموں نے اس سرزمین پر گھڑا اور کہا کہ نہیں, ایک اللہ کو ہم نہیں مان سکتے, ایک اللہ کو مانتے تو ضرور ہے لیکن وہ ہماری سنتا نہیں ہے, ہم گنہگار ہیں, ہماری بات پہنچتی نہیں ہے, ہماری بات جاتی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ عرب کے مشرکین جیسا حبل کو اپنا وسیلہ بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے حبل تو نیک آدمی ہے اللہ کا, ہماری باتیں آسمان تک نہیں پہنچتی, ہم تیرا وسیلہ, تیرا ذریعہ بنا کر کے ہم ہماری بات کو آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہی عقیدے کو تو اللہ نے کہا باطل ہے, اسی عقیدے کو اللہ نے کہا کہ شرک ہے, اسی عقیدے کو اللہ نے کہا جہنمیوں کا ہے. اور 600 سال کے بعد اس سرزمین کے اوپر ظالموں نے یہی عقیدہ بتایا اور کہا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہم گنہگار ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں, ہم پہچانتے نہیں ہیں, یہ جو ولی ہے اللہ کے, ان کے وسیلے سے ہماری دعا آسمان تک پہنچتی ہے. ارے عقل مندو, کیوں اللہ پر الزام لگاتے ہو؟ کیوں اللہ کے خلاف بولتے ہو؟ کیوں اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہو؟ ایسا کون سا کام ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دینا, اپنے اپنے خاندانوں میں جواب لے لینا, اپنے اپنے مولویوں سے جواب لے لینا. ایسا دنیا کا کون سا کام ہے جو اللہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا اللہ ڈائریکٹ کام, وہ کام ہمیں بھی لا کے بتائیے, پھر ہم قرآن اور حدیث میں چیک کر کے بتائیں گے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں. نعوذ باللہ. ایسا کون سا کام ہے؟ گورے اور کالے کے بنانے سے لے کر ماؤں کے پیٹ میں ایک معمولی جرسے میں سے لے کر انسان کے نشوونما بنانے سے لے کر بیماریوں میں شفا دینے سے لے کر سمندروں میں بھٹکے ہوئے راستوں کو بچا کر منزلوں پر پہنچانے والا, فضاؤں کے ہواؤں کو بارش کے لیے مختص کرنے والا, ابر کو جو ہے نا گڑگڑاہٹ کے ساتھ بارش برسانے والا, ہر شے میرے رب کے ماتحت ہے. لا شریک لہو
لا شریک لہو لا شریک لہو. میرے رب نے عنوان دے کر کے کہا میری ذات میں کسی کو شریک مت کرنا, میری جائیداد میں میری ملکیت میں کسی کی شراکت داری نہیں ہے, میں اکیلا وارث ہوں تمام کائناتوں کا, سمندر کا مالک میں, جنت اور جہنم کا مالک میں, آسمان اور زمین کا مالک میں, کروڑہ درجے جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کا مالک میں, 8 ارب کی آبادی کا مالک میں, جنگل میں چرنے والے چرند اور پرند کا مالک میں, ہر شے کا مالک میں ہوں. اور ظالموں نے پھر سے وہ لے کر کے آیا. امت کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہ پیدا ہوا, وجوہات یہ بتائی گئی کہ تمہاری دعا نہیں پہنچ سکتی, تم گنہگار ہو, تمہاری دعا واپس آ جاتی ہے, ان کے وسیلے سے اگر مانگ لیا جائے گا تو تمہاری دعا پہنچ جائے گی. عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. اللہ نے اپنی باری آئی تو کیا کہا؟ لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم کہا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ارے لوگو تم کیا سمجھتے ہو مجھے نیند آتی ہے؟ تم سمجھتے ہو میں سوتا ہوں؟ نعوذ باللہ, میں سوتا ہوں مجھے نیند آتی ہے؟ ارے بندو مجھے نیند تو دور کی بات ہے, ایک اونگ بھی نہیں آتی مجھے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور تمام کائناتوں کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں وہ پورا کرتے کرتے میں ذرہ برابر تھکتا بھی نہیں ہوں. کس نے کہا؟ خالق کائنات, مالک ارض و سما, جو ہر ہمیشہ بندوں کی بولی سن رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر واضح کر کے بتا دیا اللہ رب العزت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان بندوں سے کہہ دینا جب کبھی انہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو مجھ سے ہی مانگا کرنا. میں ان کی پکار کو سنتا ہوں, میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں, اسی لیے بندوں سے کہہ دو جب بھی مجھے دعا کی باری آئے مجھ سے ہی دعا کرنا. اللہ نے واضح کر دیا, اللہ نے کھول کر بیان کر دیا. اب ذرا ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ لے کے جاؤ اور یہ باتوں کو اپنے دوست احباب قبیلوں میں جن کے عقیدے خراب ہیں, جو مردوں سے منہ مارنے کا ایک ارادہ کر چکے ہیں, جو مردوں سے اپنی ذات کو لگائے ہوئے ہیں, جو مردوں سے امیدیں باندھا کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی زندہ مخلوق کو مردوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں, ان کو بتا دینا کہ بھائی غلط کر رہے ہو, ماں غلط کر رہی ہو, بیٹی غلط کر رہی ہو, داماد جی غلط کر رہے ہو, چچا ماموں پھپھا دادا نانا چاچا سب غلط کر رہے ہو. ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, ذرا غور کرو تو صحیح. میں انسان, آپ بھی ایک انسان. اس وقت باہر اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں, آپ اتنے 10 میٹر کے قریب رہ کر ان کی بولی نہیں سن سکتے. کیا آپ سن سکتے ہیں بولی؟ نہیں سن سکتا کوئی انسان بولی, کسی کی بولی نہیں سن سکتا کوئی انسان. خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر رینگنے والی ایک چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے, اس کی آواز کو بھی سنتا ہے. وہ رب کائنات خالق مالک ارض و سما ہے, وہ رب ہمیشہ سننے والا ہے. انسان زندہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں سن سکتا تو کیا مرنے کے بعد سن سکتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اللہ اسے کان دے دیتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد اسے بولنے کی طاقت آتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد وہ دیکھ بھی سکتا ہے؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ ڈائریکٹ سننے کی بات کر رہا ہے. تم کہتے ہو نہیں مردہ پہلے سنے گا ہماری بات, اور مردہ اگر اس پر سگنیچر کر دے گا یا اسے آرڈر دے دے گا یا اسے پاس ہونے کا ذریعہ بنائے گا کہ ہاں بھائی تمہاری یہ دعا اچھی ہے, یہ اللہ تک میں پہنچا دیتا ہوں, کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. آؤ اسی عقیدے کو درست کریں, اسی عقیدے کو دیکھتے جائیں. امت کے اندر بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ سب سے پہلا بگاڑ توحید کے نام پر شرک کا دروازہ کھول کر پیدا ہوا. مسلمانوں کو بہکایا گیا, نہیں 5 جمعرات چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی, 7 مرتبہ جے پور کی یا اجمیر کی سرزمین پر چلے جاؤ حج کا ثواب مل جائے گا, فلانی اماں جی کے قدموں میں چلے جاؤ جنت مل جائے گی. ارے استغفر اللہ ربی. بگاڑ امت کے اندر سب سے پہلے یہاں سے پیدا ہوا. یہ بگاڑ کو دور کرنا ہے مجھے اور آپ کو. آؤ ذرا دیکھتے ہیں کیا خبر والے سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ہیں. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 19 20 21 22 23. ان آیتوں کو ذرا گھر میں جا کے پڑھو عزیزان محترم.
اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کے درباروں میں جاتے ہیں، جس کو مقدس سمجھتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے. پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے؟ کہیں گے نہیں. رات اور دن برابر ہو سکتے؟ کہیں گے نہیں. اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ کہیں گے نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہہ دو جب یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے تو زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آخری آیت میں 5:35 جو ہے آخری آیت میں یہ بتا دیا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو خبروں کے اندر دفن ہیں. ارے اللہ کہہ رہا ہے خبر کے اندر دفن ہونے والے نہیں سن سکتے، اور یہ پجاری کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کے ذریعے سے تو ہماری دعا جا ہی نہیں سکتی. یہ بگاڑ کو دور کرنا ہے. وجوہات یہ ہے کہ ہم نے توحید کو شرک میں خلط ملط کر کے رکھ دیا. ایک اللہ کی ذات سے مانگنے شرم آتی ہے، مردوں سے مانگنے شرم نہیں آتی، ان کے قدموں میں گرنے سے شرم نہیں آتی، ان کو وسیلہ بنانے سے شرم نہیں آتی. مردوں کو تو ہم نے اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ اولاد دینے والے، یہ رشتے لگانے والے، یہ بیٹا بیٹی دینے والے، یہ مرض کو دور کرنے والے، یہ بگڑی بنانے والے، یہ داتا گنج حجیری، یہ فلانے صاحب، یہ پتہ نہیں کتنے ایسے جو اللہ کے صفات ہیں جو ہم نے مردوں کو دے کر انسانوں کو دے کر کے آج نیا فتنہ بپا کر دیا ہے. یہ بگاڑ ہے. اس بگاڑ کو ہم جب تک کہ دور نہیں کریں گے ہماری زندگی سنور نہیں سکتی. دوسرا بگاڑ اس قوم کے اندر جو آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے واضح طور پر کلی طور پر بغیر کسی جھجک کے اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 میں واضح کر کے بتایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ اکبر. میرے نبی کا درجہ اور مقام تو دیکھو تم کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ نے کہا جس کسی نے رسول کی اطاعت کی گویا سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہونا چاہیے. لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ نبی نے ایسی نماز پڑھی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے امام صاحب کے پاس نہیں ہے، ہمارے مفتی صاحب نے نہیں بتایا. ہم نے کہا کہ بھائی کلمے کو اس طرح سے پڑھا جائے، ہمارے مفتی صاحب نے ایسا نہیں کہا. ہم نے کہا قرآن کو ترجمے سے پڑھا جائے، ہم نے کہا ہمارے مفتی صاحب نے ایسا نہیں کہا، ہمارے عالم صاحب نے ایسا نہیں کہا، ہماری جماعت کے اندر ایسا نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسا نہیں کہا. میں مانتا تو ہوں نبی کو لیکن حنفیت پر عمل کرتا ہوں. یہ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں. یہ جہنمیوں کے الفاظ ہیں، یاد رکھنا. بگاڑ قوم کے اندر پیدا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اپنی سوچ و بچار کو اسلام کے اندر داخل کر دیا گیا. بگاڑ امت کے اندر وجوہات یہی ہے اور میں تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا، بات دور نکل جائے گی. مختصر بات یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب تھے جنہوں نے بدر میں جھنڈوں کو گاڑ دیا، کامیابی کے احد میں جو کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دیا. اللہ اکبر. یہ وہ جنگیں تھیں عزیزان محترم جو اسلام کے اندر معتبر نظریہ سے دیکھی جا سکتی ہیں. تبوک کی جنگ انتہائی کربناک، جنگلوں سے گزرنے والا راستہ، گرمی طوفانی شدت کی کہ آدمی اگر کھڑا رہا دھوپ میں تو چکر کھا کر غشی سے زمین پر گر جائے. ایسی خطرناک گرمی اور دھوپ کے اندر جنگ لڑنے کے لیے نکلے صحابہ کرام. کس کی محبت میں؟ کون سا امام تھا جب؟ کس کے امام کی پیروی کی جاتی تھی جب؟ کوئی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلتی تھی، آپ کا ڈنکا بجایا جاتا تھا. ہر عمل میں صحابہ کرام اور لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہمارے نبی کا جو ہے حکم کیا ہے اس میں، ہمارے نبی نے کیا کہا ہے اس میں، ہمارے نبی کا حکم کیا ہے اس میں. اللہ اکبر. جب تک کہ وہ قوم اس نقطے کے اوپر موجود تھی اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہا. اور جب سے اس قوم نے نبی کا حکم چھوڑا
کہا کہ ہمارے امام یہ ہیں، ہمارے امام یہ ہیں، ہم اس امام کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے مولوی یہ ہیں، ہماری جماعت کا نام یہ ہے، ہمارے مفتی صاحب ایسے ہیں، ہم یہ بات کو مانیں گے، لیکن اس ذریعے سے مانیں گے جب مسلمانوں کے اندر یہ صفات، یہ سوال، یہ صفات پیدا ہونا شروع ہوئے اور نبی کی محبت سے مسلمان دور ہونا شروع ہوا، تو جب یہ مسلمانوں کی باری آ گئی، جب یہ مسلمان تباہی کے دہنے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اور آج حالات کیا ہے؟ جب تک کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر تھے، یہ دو قوانین تھے، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، ان فرامین کے پر جب تھے تو وہ زمین پر چلتے تو اللہ کو رشک آتی اور اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں میں بھی کر دیا کرتا تھا۔ زمین پر وہ چلتے تو آسمانوں میں ان کے قدموں کی آواز کو سنایا بھی جاتا تھا۔ زمین پر وہ چلتے تو ان کے محلوں کو اللہ جنت میں جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے تعمیر بھی کروا رہا تھا۔ یہ دو نکات تھے جو کامیابی کا ضامن تھے۔ اب بگاڑ اس قوم کے اندر یہی آیا کہ قوم یہ سمجھنے لگی کہ نہیں بھائی، ہمارے مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ان کی بات کو مان لینا چاہیے، چاہے قرآن اس سے منع کرتا ہو یا قرآن اس سے روکتا ہو یا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہمارے عالم صاحب ہیں، ہماری جماعت کے ہیں، ہماری جو ہے نا سنت پر چلنے والے ہیں، ہمارے طریقے والے ہیں، یہ جو بولیں گے ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ یہ بگاڑ قوم کے اندر پیدا ہوا اور حالات کیا بنا دیے گئے، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ عزیزان محترم، ذرا اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں تو بہتر رہے گا۔ آج قوم کی جو درگت بنی ہے، اسی وجہ سے یہ درگت بنی ہے کہ آج میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام تو لیتے ہیں لیکن طریقہ کسی اور کا لے کر کے چلتے ہیں۔ ذرا جنگ حنین کو ذہن میں رکھنا۔ جنگ حنین مجھے اور آپ کو ایک بہترین درس دیتا ہے، ایک بہترین سلیقہ سکھاتی ہے، ایک خوف بھی پیدا کرتی ہے، نبی کا ذریعہ بھی پیدا کرتی ہے، نبی سے محبت بھی پیدا کرتی ہے۔ اور جب نبی کا ساتھ چھوٹتا ہے، نبی کا نام لینے کے بعد بھی نبی کا ساتھ جب چھوٹتا ہے تو تباہی کیسے گھیرتی ہے، جنگ حنین مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ دو بات بتا کر آج کے معاشرے پر میں آ جاؤں انشاءاللہ تعالی۔ جو بگاڑ ہے اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دشمن جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، دروں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے، ہاتھ میں تیر اور کمان کو لیا ہوا چھپا ہوا تھا دشمن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ کرام جن کے لیے اللہ نے دنیا میں رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، تم ہم سے راضی میاں ہم تم سے راضی کا اعلان اللہ نے کر دیا تھا، وہ صحابہ کرام نبی کے ساتھ موجود ہے۔ اب کھڑے ہوئے ہیں ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے، اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ مسلمانوں نے کیا کہا اس وقت میں؟ صحابہ کرام کی جماعت نے کہا، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو یاد ہے بدر میں کیا ہوا تھا، ہم کو یاد ہے احد میں کیا ہوا تھا، ہماری تعداد اس وقت میں کم تھے، تبھی تو یہ دشمن ہم پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ہماری تعداد ان سے بھی زیادہ ہے اور ہم ان پر غلبہ پا کر کے رہیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ نبی نے یہ نہیں کہا، تم اپنی زبانوں سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور ابھی صحابہ کرام یہ کہہ کے رکے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہرگز ایسے الفاظ نہیں کہنا، اللہ کی رحمت ہو تو جیت ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہار ہے، ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ الفاظ زبان نبوت سے نکلنا تھا، دشمن اچانک تیروں کی بارش کر دیتا ہے، اور ایسی بارش ہوئی تیروں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑ کر صحابہ کی ایک بڑی جماعت چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آواز بڑی بلند تھی، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور آواز دینے لگے، لوگوں رک جاؤ،
یہ حرکت تمہاری اچھی نہیں ہے، یہ حرکت تمہاری اچھی نہیں ہے، یہ حرکت تمہاری اچھی نہیں ہے۔ نبی کو چھوڑ کر میدان جہاد سے بھاگنا جہنم کو خریدنے کے برابر ہے۔ صحابہ کرام سنتے ہیں اور لوٹ کر پھر پلٹ کر آتے ہیں اور ایسا حملہ دشمن پر کرتے ہیں کہ نبی کی محبت میں کئی صحابہ نے جان بھی دے دی اور اسلام کے پرچم کو بلند بھی کر دیا۔ کیوں سنایا ہو یہی کہ نبی کے حکم کے خلاف جو عمل کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ صحابہ کی جماعت ہے، نبی کے حکم کے خلاف جو عمل کیا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 1450 برس بعد کے مسلمان ہے، بلکہ اللہ اپنے فیصلوں کو آسمان سے جاری و ساری کر دے گا۔ اور آج معاملہ میرا اور آپ کا یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو تو چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ضرور ہیں، لیکن اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے، رسول اللہ کو ماننا الگ ہے، رسول اللہ کی ماننا الگ ہے۔ رسول اللہ کو ساری دنیا مانتی ہے، جو کی مان لیا وہ جنت چلا گیا۔ اللہ کو ساری کائنات مانتی ہے، جو اللہ کی مان لیا وہ جنتی ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ آج امت کے اندر بگاڑ کیا آیا۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، تم مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، جہنم سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، فرشتوں میں تمہارا ذکر چاہتے ہو، اور دنیا میں سرخرو چاہتے ہو، رزق میں بڑھوتری چاہتے ہو، بھٹکے ہوئے تو راہ راست چاہتے ہو، مختلف اختلافات ہیں تو اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہو۔ غرض کے ہر بیماری کا علاج اللہ وحدہ لا شریک لہ نے لا الہ الا اللہ کے اندر رکھا، اور یہ صوفیزم والے آج اسی کلمے کو ایسا بدنام کر دیے، ایسا جو ہے نا اختلاف ڈال دیے کہ کمرہ بند کر دیا جائے، لائٹوں کو بند کر دیا جائے اور گردنوں کو جھٹکا دے کر کے ہو 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 کے نعرے لگائے جائے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے نا فروغ دی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مذاق اس قوم نے بنایا، نقصان بعد میں بتاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ کا اس قوم نے مذاق بنایا، آج قوم کی درگت کیا بنا دی گئی۔ لا الہ الا اللہ روز پڑھا کرو، طاقت اختیار کرو، اختلافات ختم ہوں گے انشاءاللہ العزیز، روزی میں برکت ہوگی۔ اگر تمہارے اندر روحانی کمزوری ہو گئی ہو، جسمانی کمزوری ہو گئی ہو، لا الہ الا اللہ کثرت سے تم پڑھا کرو زندگی میں، پھر دیکھنا تمہاری روح بھی ترقی پذیر ہوگی، تمہارے رزق میں برکت آئے گی، حرام کھانے سے بچ جاؤ گے، حلال تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا، اللہ کی محبت اور خوف تمہارے سینوں میں آئے گا، نبی کے عمل پر جو ہے عمل کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ لا الہ الا اللہ جاری و ساری رکھا جائے۔ بگاڑ کہاں پیدا ہوا؟ آج ہم اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں بتائے، لا الہ الا اللہ کا پاور نہیں بتایا، پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ بچوں کو نہیں سکھایا، اور ہم نے سکھایا تو کیا سکھایا؟ ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار ہم نے بچوں کو سکھایا، آئی ڈونٹ نو واٹ یو وانٹ ہم نے بچوں کو سکھایا، ہلو ہائی ہم نے بچوں کو سکھایا، ویری ویری گڈ ہم نے سکھایا بچوں کو، آئی ایم ویٹنگ فار یو بلکہ ہمارے بچوں کو ہم نے سکھایا۔ پتہ نہیں کتنے جملے ہیں جو مسلمانوں کے اندر بگاڑ کا سبب بن گئی ہے۔ آج تم بگاڑ کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے جتنی نسل نوجوان ہے، جتنے بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، ان کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ روز بچوں کو لے کر کے کم سے کم 100 مرتبہ لے کر کے ان کو بیٹھ کر خود لا الہ پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا دیں۔ بگاڑ آ گیا، لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا۔ اب آؤ ذرا دوسرا زمرہ دیکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر فرما دیا اور کہا کہ اے لوگو، اب اے لوگو سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی روایت کرتے ہیں، تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے اور اپنے کانوں کو نبی کی طرف لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے وہ موتی بکھرے کہ صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ آج میں اور آپ سنتے ضرور ہیں، بگاڑ کیسے آیا وہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا گیا ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ اللہ اکبر، فرض قرار دیا،
دین کا علم حاصل کرنا، یہاں بیٹھنے والا باپ، یہاں بیٹھنے والی ماں، یہاں بیٹھنے والا بھائی، یہاں بیٹھنے والا دادا نانا، یہ سوچ کر کے جائے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ میں نے اور آپ نے بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، 2 سال اور 3 سال کا ہوا، تو آج کل لٹیرے اسکول والے بھی ایسے بیٹھے ہیں جو پلے اسکول کو کھول دیا۔ اب پلے اسکول کو کھول دیا تو ماں باپ نے یہ تصور کر لیا کہ بچی اور بچے کو پلے اسکول میں ڈال دیں گے۔ کسی باپ نے یہ جرت نہیں کی کہ میرے بیٹے کو میں پہلے حافظ قرآن بناؤں گا، پھر جو تعلیم دینا ہے دے دوں گا۔ کسی ماں نے یہ تجویز نہیں کی اپنی بیٹی کو میں حافظ قرآن بناؤں گی، اس کے بعد پھر میں جو ہے نا اسے جو بھی علم دین دنیا کا دینا ہے دوں گی۔ کیا ہے یہ کام؟ نہیں۔ آج فکر مند ہے، ہائے ہائے بچوں کے ایس ایس سی کے ایگزام ہو گئے، پاس ہوتا کہ فیل ہوتا کہ، ڈگری کے ایگزام دے دیا، کیا فیس کو ضائع کر دیتا کہ کامیاب ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ۔ ہر باپ اور ہر ماں کی یہی ہوئی وجوہات، یہی ہے کہ ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، ہم نے غلط دشا اختیار کی، ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا، اور ہم نے کہا کہ نہیں، سینٹ جان میں زبردست تعلیم ہوتی ہے، سینٹ میری میں زبردست تعلیم ہوتی ہے، کرسمس میں زبردست تعلیم ہوتی ہے۔ وہ تعلیم اور وہ انگلش میرے بچے کی زندگی میں انقلاب لا دے گا۔ ارے جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی؟ شرم نہیں آتی؟ ذرے بھی شرم آنی چاہیے ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو شرم آنی چاہیے۔ بالکل شرم، میں بار بار کہوں گا، یہ بے غیرت قوم ہے، یہ بے غیرت قوم، نام نبی کا لیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اگر تم اپنی زندگی سے نبی کے نام کو نکال دو مسلمان رہنے کے قابل بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ نام لیا نبی کا، فیصلہ یہودیوں کا بھی کیا، کفاروں کا بھی کیا، عیسائیوں کا بھی کیا، اسلام کے دشمنوں کا بھی کیا، اور تجزیہ کر لیا کہ نہیں، بچی کو پہلے ایم ڈی بنا دیا جائے گا، بچے کو پہلے ماسٹرز کی ڈگری دلائی جائے گی، بچہ ڈبل MBA کر لے گا۔ ارے کراؤ تم، آؤ ذرا، بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ میرے پاس بہت ساری لسٹ ہے، اس ممبر سے شاید میں بیان نہ کر سکوں، اشارتاً ضرور کہوں گا کہ جو بچیاں آج، سبھی پر تو الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن 99.5% بچیاں بگڑ چکی ہیں آج کے ماحول میں، اور ہو یہ رہا ہے کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، کالج کو جا رہی ہیں، 12 گھنٹے باہر رہ رہی ہیں۔ 2 بڑے نقصانات ہو گئے اس کے ہمارے لیے، بگاڑ پیدا ہو گیا اس امت کے اندر۔ 2 بڑے نقصانات یہ ہوئے، سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ وہ لڑکی گھر کے باہر رہنے کی عادی ہو گئی، گھر کی 4 دیواری اسے قید خانہ لگنے لگی، برا لگنے لگا گھر میں رہنا اسے، گھر کا کمرہ، گھر کا ماحول، ماں کی آواز، بھائی کی آواز، باپ کی آواز اسے انتہائی بدترین لگنے لگی، کیونکہ اسے بہت سارے چٹورے آوازیں کرنے کی سننے کی عادت پڑ چکی تھی نا، غیر غلط جملے سننے کی عادت پڑ گئی تھی نا۔ گچپ کی بنڈی پہ کھڑے ہو کر کے اپنے چہرے کو صاف کر کے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا کر کے ہنسی مذاق کرتے ہوئے گچپ والوں کو ستاتے ہوئے گچپا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی نا۔ وہ بچی کو گھر کیا اچھا لگے گا؟ نقصان جو ہوا بتا رہا ہوں، بگاڑ جو ہوا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج بہت سارے واقعات ہیں، یہ بچی پڑھتے پڑھتے 5-8 سال کا عرصہ روڈوں پر رہنے کی عادت پڑ گئی، کالج میں غیروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، مذہب سے دور ہونا شروع ہوئی، لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آج جمعے کا دن تھا، کیا کالج میں تمہارے جمعے کی نماز پڑھائی گئی ہے؟ پوچھا ہے کسی ماں نے؟ پوچھا ہے کسی باپ نے؟ پوچھا ہے کسی بھائی نے؟ پوچھا اپنے بیٹے سے کیا جمعہ تھا بیٹا، کیا تمہارے کالج میں جمعہ کا انتظام ہوا؟ جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے بلا کسی عذر کے، گویا کہ وہ اسلام سے باہر ہو گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ اور یہ میری بچی، یہ میرا بچہ 7 سال 8 سال غیروں کے کالجوں میں پڑھ کر جمعے کو چھوڑتی رہی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ دین سے باہر ہونا شروع ہوئی۔ دوسرا جو نقصان اسی کے ذریعے سے ہوا، اب اس کی شادی کا جب وقت آیا اور گھر میں جا کر وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے، اپنے شوہر کی اولاد کی پرورش کرنے کے بجائے، اپنے شوہر کے گھر کو سنوارنے کے بجائے، اپنی عصمت کو برقرار رکھنے کے بجائے، وہ لڑکی اس گھر میں جا کر کے وہ دھنگانہ کر دیا۔ آج بہت سارے نوجوان پریشان ہیں جو ہمارے سے ٹچ میں ہیں، پریشان ہے۔ مولوی صاحب کیا کیا جائے بولیے؟
اجیرن ہو گئی زندگی ہماری. میری بیوی رات رات بھر چیٹنگ پر بیٹھی رہتی ہے, واٹس ایپ پر کالنگ بھی کر لیتی ہے. میری بیوی کو غیر غیر لڑکوں کے فون بھی آتے ہیں. میں کہتا ہوں تو کہتی ہے کہ نہیں, ہمارے کلاس فیلو ہیں, کالج میں ہم نے ساتھ میں پڑھا ہے, برائی کیا ہے اس میں؟ استغفر اللہ ربی. بگاڑ اتنا بڑا پیدا ہو گیا عزیزان محترم, اس کو دور کرنا ہمارے بس کی بات سے دور ہو گیا ہے. ہمارے دسترس میں نہیں رہا, نہ ماں باپ کے پاس رہا, نہ والدین کے پاس رہا, نہ بھائی بہن کے پاس رہا, نہ دادا دادی نانا نانی کے پاس رہا, نہ قوم کے عالموں کے پاس رہا, نہ قوم کے ذمہ داروں کے پاس رہا. یہ نکل گئی کشتی اب آوارہ بن کر کے. تبھی تو 10 لاکھ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے جشن منا رہی ہیں. تمہارے اوپر تھوک دیا انہوں نے, تمہاری جوانیوں پر تھوک دیا انہوں نے, تمہارے جہیز کی لعنت پر تھوک دیا انہوں نے, تمہاری تربیت پر تھوک دیا, لات مار دیا انہوں نے. بگاڑ امت کے اندر پیدا ہوا. اسلامی تعلیم کو جب چھوڑے گی قوم اور دنیاوی تعلیم کی طرف جب آ جائے گی قوم, تو بگاڑ کے سوا دوسرا چارہ نہیں رہے گا اس کا. اور آج معاملہ یہی ہے, مدارس خالی پڑے ہیں, مدارس میں حفاظ کی ضرورت ہے, عالمات کی ضرورت ہے. کون پڑھائے جا کر کے, کون سکھائے جا کر کے؟ دین کو ہم نے یتیم و یسیر بنا دیا, دین کو ہم نے یتیم اور یسیر بنا دیا, اور اس پر ظالمانہ حکمران بن کر کے بیٹھ گئے کہ ہو بھائی کیا کریں گے. اب بچی کو اپنے شوہر اگر خراب نکل گیا تو اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہونی ہے نا انہیں. استغفر اللہ, یہ دقیانوی خیالات ماں باپ کے, لعنت ہے ایسے خیالات کے اوپر جو اپنی بچیوں کی زندگیوں کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں, اپنی بچیوں کی زندگیوں کی مخالفت میں لا رہے ہیں. سب سے بڑا نقطہ اس قوم کے اندر بگاڑ ہوا تو اس بچی کو, اس بچے کو جو ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر چکا ہے, وضو کا طریقہ نہیں معلوم اس کو, طہارت کے مسائل نہیں معلوم اس کو, نماز کے سنت اور واجبات نہیں معلوم اس کو, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا نہیں معلوم اس کو, حلال اور حرام نہیں معلوم اس کو. ہر کسی کے ساتھ ہلو ہائے کرے گا, کسی بھی لڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا, اس کے ہاتھ سے مصافحہ کر کے داد و تحسین حاصل کر لے گا. کیا ہو گیا امت میں بگاڑ؟ وجوہات یہ ہے کہ ہم نے دین کو ترجیح نہیں دی. آج بھی وقت ہے عزیزان محترم, آج بھی وقت ہے عزیزان محترم کہ آج ہم اپنے قوم کو سدھار اور سنوار بھی سکتے ہیں. آج ہم اپنے قوم کو جو ہے بگاڑ سے بچا بھی سکتے ہیں. آج ہماری قوم کے اندر دینی حمیت بھر بھی سکتے ہیں. آج ہماری قوم کے بچے بچیوں کے دل و دماغ سینوں کے اندر قرآن کے الفاظ رکھ بھی سکتے ہیں, ان کو رسول اللہ کا سچا اور پکا امتی بھی بنا سکتے ہیں, اور ان کو ہم اللہ کا چاہنے والا, اللہ سے خوف کھانے والا بندہ بھی بندی بھی بنا سکتے ہیں. وقت ہے میرے اور آپ کے پاس عزیزان محترم, آج وقت کو غنیمت جانیے. حالات بڑے کربناک ہیں اس ملک کے اندر, حالات بڑے کربناک ہیں, مخالفت میں لہر چل رہی ہے, اور میں ہوں کہ بیچارہ اپنی بچی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے بچے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. کتنے ایسے واقعات آ رہے ہیں. اب میں علاقہ بھی آپ کو کیا بتاؤں, آپ سوشل میڈیا کا کبھی اچھے ذہن رکھ کر کے استعمال بھی کر لیجئے. ایک بچے نے خودکشی کر لی, یہ الزام لگایا اس کے بھائی بہنوں نے کہ اس کی بیوی کے تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے. اس نے روکا, نہیں روکی بیوی, دل برداشتہ ہوا, کچھ تصاویر دیکھ لی, کچھ باتوں کو سن لیا, کچھ ریکارڈنگوں کو سن لیا, کچھ حرکات کو اس نے دیکھ لیا, دل برداشتہ ہوا اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. خیر دین کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جان دینا یا خودکشی کرنا حرام ہے. جو آدمی خودکشی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جنت میں نہیں جا سکتا. اس نوجوان نے دل برداشتہ ہو کر کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے پھانسی کا پھندا لے کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار لیا. کیا ہو رہا ہے آخر, ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, یہ کب تک چلے گا آخر نبی کی امت میں؟ بگاڑ امت کے اندر پیدا ہوا. اسلام کو چھوڑ کر, اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر, قرآن و حدیث کے پیغام کو چھوڑ کر. جب تک یہ قوم خیر پر تھی, جب تک یہ قوم طاقتور تھی, جب تک یہ قوم کا ڈنکا بجائے چلتا تھا, جب تک کہ قوم کے سامنے کوئی سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا, اس قوم کی آواز سے کوئی بڑی آواز نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا, جب تک کہ یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر چلنے والی تھی, جب تک کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری و ساری تھا.
اور جب تک یہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اپنی جو ہے نا محبت کا اظہار بھی کیا کرتی تھی، اپنی زبانوں پر جو ہے درود ابراہیم کو جاری و ساری رکھا ہوا تھا، ایک دوسرے سے یہ محبت کرنے والی قوم تھی. کب تک؟ جب تک ان کے گھروں کے اندر قرآن تھا، جب تک ان کے گھروں کے اندر نبی کا اصول تھا، جب تک کہ دین ان کے گھروں کے اندر داخل تھا. لیکن عزیزان محترم، بگاڑ اگر پیدا ہوا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر ہوا. ابھی دیکھا ہے ہم نے چند دن پہلے کہ کچھ ظالم بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ظلم کر دیا، جان لینے پر آمادہ ہو گئے. ماں باپ جو ہے وہ ماں کہتی ہے ہم نے پڑھا لکھا کر ہمارے بچوں کو آراستہ کر دیا. میری ماں تم جھوٹ بول رہی ہو. میں کہتا ہوں تمہاری اس بات کی تو میں تائید نہیں کروں گا، ہاں تمہارے اور باتوں کی میں تائید ضرور کروں، لیکن میں تمہاری اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ تم کہتی ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر آراستہ کیا ہے. کون سی تعلیم دی تم نے؟ کون سی تعلیم دی؟ کبھی عربی ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، کبھی ان کو وضو کا طریقہ نہیں سکھایا، کبھی نبی کے جو ہے نا 13 سالہ مکے دور کے واقعات نہیں سنائے، کبھی 10 سالہ مدینے کے واقعات نہیں سنائے، کبھی صحابہ کے جذباتی واقعات ان کے سامنے نہیں رکھے، کبھی امہات المومنین کی باتوں کو ان کے سامنے نہیں رکھا، کبھی قرآن کے فرامین کو ان کے سامنے نہیں رکھا. بس فکر یہ رہتی تھی ان ماں اور باپ کی. ایسے بہت سارے ہیں جن کو جھیلنا ضروری ہے. یاد رکھنا اس بات کو، اگر آج نہیں سدھریں گے تو یہ حالات تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ آج کی جو تعلیم ہے نا ہماری دنیا والی ہے، یہ تعلیم فحاشی کی طرف جا رہی ہے. 6 کلاس کے بچے اور بچی کو سیکس کیا ہے سمجھایا جا رہا ہے. شاید تم کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اپنے بچوں سے کبھی دریافت کر کے دیکھ لینا. جس کی بنیاد کے اوپر ہوا یہ کہ جو ہے ایک اسی علاقے کے اندر تلنگانہ کے یہی اسکول جو تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے مسلم مائنورٹیز کے لیے جو ٹمریز کا قائم کیا گیا. شاید آپ کو نہیں معلوم کہ 11 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا. کون ذمہ دار ہے؟ سب ذمہ دار ہے. یہ جتنے بیٹھے نا چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سب ذمہ دار ہے. یاد رکھو، پوچھے گا اللہ کیا کیا تھا تم نے، کیوں ہوا؟ 6 کلاس کی بچی اور بچوں کے ذہن میں سیکس کیا ہوتا ہے، کیسے عورت اور مرد کا ملن ہوتا ہے، کیسے مزے لیے جاتے ہیں، یہ پوری باتوں کو رکھا جا رہا ہے. آؤ ذرا مدرسوں کا بھی رخ کر کے دیکھو. سبحان اللہ. آؤ مدرسوں کا رخ کر کے دیکھو میری بچیاں کتنے پردے میں رہتی ہیں. کوئی بچہ ان کی کلاس میں نہیں پڑھتا، لیکن اس کے باوجود سر سے پیر تک انہیں پردے کے اندر رکھا جاتا ہے، جتنی تعلیم چلتی ہے ان کی. اور وارڈن جو ہوتا ہے ان کے لیے ایسی سخت نگرانی کر کے رہتا ہے کوئی بچی ادھر ادھر پر بھی نہیں مار سکتی. ان کے علاقے میں کسی مرد آدمی کا آنا جانا بھی بند. ان کے علاقے میں کوئی غیر محرم آ نہیں سکتا، وہ کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی. یہ دین کے قلعے ہیں. یاد رکھو، یہ دین کے قلعے ہیں، مدارس دین کے قلعے ہیں. عزیزان محترم، تم اسے چھوڑ کر اپنے بچے بچیوں کو فحاشی میں لگانا چاہتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ میرا بچہ انگلش اگر اچھی پڑھ لے گا تو 1 لاکھ کی سیلری تو اسے مل ہی جائے گی. تم سمجھتے ہو کہ میرا بچہ انگلش اچھا پڑھ لے گا، ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا تو میرے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے گی. خیال خام ہے تمہارا. میرے پاس ایسے کئی نوجوان ہیں جو ڈبل MBA کرے ہوئے ہیں، جو آج بڑے بڑے فارم ہاؤسوں میں جا کر کے ویٹری کا کام کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہو تم؟ وہی اگر آخری بات بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھ لو، یہ بگاڑ کو ختم اگر کرنا ہے تو وجہ بھی بتا رہا ہوں. وجوہات یہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ اپنے بچوں کو آج سے قرآنی تعلیم کی طرف لگا دیا جائے، قرآن سکھا دیا جائے، حافظ قرآن بنا دیا جائے، قرآن کی تعلیم روز دی جائے انہیں، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ بتایا جائے انہیں، جنت اور جہنم کے واقعات دہرائے جائے انہیں، ان کے سامنے نبی کی 13 سالہ دور نبوت مکے کی دہرائی جائے، 10 سالہ دور نبوت جو ہے مدینے کی دہرایا جائے ان کے پاس، اور جنگی حالات پیش کیے جائے کہ ہمارے صحابہ نے اس اسلام کو بچانے کے لیے کیسی جنگیں لڑی تھی. ان کے معصوم بچے کیسے ان کے زخموں کی جو ہے مرہم لگایا کرتے تھے، کیسی ان کی جو ہے نا جوان بیویاں اپنے شوہر کو تلواروں کی زد میں دیکھا ہوا، اپنے جسموں کو کٹا ہوا دیکھا ہوا، اپنے پیٹوں کو ترشا ہوا دیکھا ہوا. ان کی جوان بیویاں انہیں حوصلہ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جنت تمہارا اور ہمارا اللہ مقدر بنائے گا. میاں یہ کچھ نہیں ہے،
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہارے زخموں پر مرہم لگا کر، بعض دفعہ تو ہوتا یہ تھا کہ زمین کی چھنی ہوئی باریک مٹی اور ریت کو لے کر زخموں کے اندر بھر دیا جاتا تھا، ایک حوصلہ دیا جاتا تھا۔ وہ صحابی جو نڈھال بیٹھا ہوا ہے، جنگ میں لڑ کر آیا ہے، زخموں سے جامر ہو رہا ہے، وہ نڈھال بیٹھا ہوا ہے، وہ بیوی و بہن، وہ ماں و بیٹیاں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر، اپنے باپ کو وہ حوصلہ دیا کرتی تھی کہ وہ باپ پھر سے اپنے اندر ایک روحانی پاور لیتا تھا، اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑتا اور دشمنوں کی گردنوں کو ناپنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ آج ان ماؤں کی ضرورت ہے، آج ان بیٹیوں کی ضرورت ہے، آج ان بہوؤں کی ضرورت ہے، آج ان ماؤں کی ضرورت ہے، آج ان بہنوں کی ضرورت ہے، آج ان نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں گیم کھیل رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں ڈوبنا کھیل رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں چیٹنگ کر رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں دوسری لڑکیوں کی فلمیں دیکھ رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں گٹکا کھا رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں سگریٹ پی رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں سودی لین دین کر رہا ہوں، اسلام پر آنچ آ رہی ہے، میں جہیز کی لین دین کی طرف اپنے ذہن کو لگایا ہوا ہوں۔ کیا وجوہات میں نے بنا دیے؟ بگاڑ اسی لیے پیدا ہوا کہ یہاں سے بیٹھنے والا وہاں تک، یہاں سے بیٹھنے والا وہاں تک، اوپر کی بیٹھنے والی میری ماں بہنیں سب ذمہ دار ہے اس بگاڑ کے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اگر بگاڑ کو تم دور کرنا چاہتی ہو تو دین کے خلوں کو مضبوط کرو۔ تم ذرا بتانا کہ کون سا حافظ قرآن ہے جس نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالایا ہو؟ تم ذرا بتانا کہ کون سی ایسی بہو ہے جو اسلام کو جاننے کے بعد اپنی ساس یا دیور پر ظلم کرتی ہو؟ تم لا کر کے بتانا کہ ایسا کون سے جو ہے نا اسلام کے جو قلعے بنانے والے ہیں، حافظ اور امام، مؤذن، عالمات، علماء، محدثین جو ہیں، جنہوں نے قوم پر ظلم کیا تھا، تم لا کر کے بتانا۔ جتنے بھی ظلم اور جو بگاڑ قوم کے اندر پیدا ہوا ہے، امت کے اندر، یہ یہودی تعلیم کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بندروں کی بولی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مردانہ بولی جو ہوتی ہے وہ عربی بولی ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ یوسف میں واضح کر کے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سمجھنے کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے جس زبان کی تعریف کی آج تک مجھے نہیں معلوم۔ میرا بچہ ذرا گنگناتا ہے اسکول کے باتیں، اسکول کے چال یا اسکول کی کوئی پویم، میں سارے خاندان میں واویلا کرتا ہوں، ارے میرا نواسا، ارے میرا پوترا، ارے میرا بیٹا آج یہ نظم، آج یہ پویم پڑھ لیا، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اس بچے کو اللہ اکبر بولنے نہیں آتا، اس بچے کو لا الہ الا اللہ بولنے نہیں آتا، اس محمد رسول اللہ کہہ کر اس نبی پر درود بھیجنا نہیں آتا۔ سوچو عزیزان محترم، سوچو عزیزان محترم، توحید کے اندر بگاڑ برداشت نہیں کرنا کبھی بھی۔ کیا کہا میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم کو آرے سے کاٹ دیا جائے، تمہارے جسموں سے یہ کھال کو کھینچ لیا جائے، تب بھی توحید پر کوئی معاہدہ نہیں کرنا، اور شرک کی تائید کبھی نہیں کرنا، شرک کو جو ہے نا کبھی تائید کر کے اس پر نہیں چلنا۔ توحید کے لیے تمہاری جان جاتی ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہنستے ہنستے تم جان دے دو، جنت کی ہونے تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار۔ آج معاملہ کیا ہے؟ جھنڈا اٹھایا جاتا ہے، اونٹوں پر لگایا جاتا ہے، باجا بجایا جاتا ہے، نوجوان ناچتے ہوئے جاتے ہیں، گنجٹی گانجا پیتے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ولیوں کا معاملہ ہے۔ استغفر اللہ! اس کائنات کے اندر سب سے پہلا اور بڑا ولی کون ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلا اور بڑا ولی کا اعزاز کسی کو دیا جائے گا نبی کے بعد تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ آؤ اسلام کی طرف، آؤ توحید کی طرف۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے عزم لیں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے حوصلہ لیں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے طریقہ ڈھونڈیں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے یونٹی قائم کریں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ پر بار بار درود ابراہیم پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو بگاڑ ہمارے اندر آ گیا ہے، یا اللہ اس بگاڑ کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ختم فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا الہ العالمین، اے دو جہاں کے مالک، اے میرے پاک پروردگار، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ۔
جہاں جو مسلمان بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے میرے اللہ. جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں میرے پاک پروردگار، جو بچیاں غیر مسلموں کے باہوں میں باہیں ڈال کر چل رہی ہیں میرے اللہ، جو بچیاں مسلمان ہوتے ہوئے بھی غیر مسلموں کی محفلوں میں ہیں اللہ، یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے پاک پروردگار. غفلت کا شکار ہیں میرے اللہ، کچھ جو ہے نا دنیا کی محبت کا شکار ہیں میرے اللہ، لیکن ہم جانتے ہیں ہماری دعاؤں کو تو رائے گا نہیں کرے گا میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان بچیوں کی، ان بیٹیوں کی، بہنوں کے دماغوں کو اسلام کے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار، پھر سے وہ اسلام کی آغوش میں آ جائیں میرے پاک پروردگار. ہر سازش کو ناکام کر دے میرے اللہ، ہر سازش کو ناکام کر دے میرے اللہ، ہر سازش کو ناکام کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.